ناظرین، آج سے چند روز بعد ہم 2025 کے سال کو الوداع کہیں گے اور 2026 کے سال کو خوش آمدید کہیں گے۔ اس سال کا اختتام تقاضا کرتا ہے کہ ہم ذاتی لحاظ سے بھی جائزہ لیں کہ ہم نے کیا کھویا اس سال کے دوران اور کیا پایا ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری قومی زندگی میں جائزہ لینے کی ہے کہ یہ جان سکیں ہم کہ اس سال کے دوران ہم نے قومی سطح پہ کس مد میں کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے۔ 3 شعبوں کا ہم جائزہ لیں گے 2025 کے دوران کے ہیں۔ ایک تو معیشت ہماری کیسی رہی، جب ہم 2025 میں داخل ہو رہے تھے تو ہماری معیشت کیسی تھی، اور اب جب 2025 کو ہم الوداع کہہ رہے ہیں تو ہماری معیشت کیسی ہے۔ اسی طرح دہشت گردی کے خلاف جنگ کا وہ خصوصاً ہم جائزہ لیں گے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم نے کتنی کامیابی حاصل کی اور یا کتنی ناکامی ہوئی اور کتنے لوگ اس کی نظر ہو گئے، اور خارجہ پالیسی کے محاذ پہ بھی ہم جائزہ لیں گے کہ خارجہ پالیسی کے محاذ پہ جب یہ سال شروع ہو رہا تھا تو پاکستان کہاں کھڑا تھا اور آج پاکستان کہاں کھڑا ہے۔ معیشت پہ بات کرنے کے لیے ہم نے زحمت دی ہے جناب ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب کو، بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ دہشت گردی اور اس سے ریلیٹڈ ایشوز پہ ہم بات کریں گے جناب عامر رانا صاحب کو جو پیپس کے سربراہ ہیں، اور خارجہ پالیسی کے حوالے سے ہم بات کریں گے خارجہ امور کے ماہر اور مصنف جناب احمد اللہ ربیع سے۔ بہت شکریہ آپ کی آمد کا بھی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ آغاز کر لیجئے کہ جب ہم اس سال میں داخل ہو رہے تھے 2025 میں تو معیشت کیسی تھی اور آج کیسی ہے؟ اس وقت زیادہ تشویشناک تھی یا آج زیادہ تشویشناک ہے؟ صافی صاحب، نومبر کی 12 تاریخ سن 2025 اس سے پہلے کا ایک پاکستان ہے اور اس تاریخ کے بعد کا ایک پاکستان ہے۔ جو 50 یا 60 سال آپ نے اور میں نے جس پاکستان میں گزارے ہیں، اب یہ وہ پاکستان نہیں۔ سیریسلی اس کو اگر آپ اجازت دیں تو میں نیا پاکستان کہنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک۔ جھنڈا شاید پرانا ہے لیکن ملک نیا ہے، نقشہ بھی پرانا ہے لیکن کمانڈ نئی ہے۔ آپ سمجھیے کہ کمپیوٹر شاید پرانا ہے لیکن اس کے اندر جو پروگرام اب چل رہا ہے وہ بالکل برانڈ نیو ہے۔ ٹھیک۔ اور اس اعتبار سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تین چیزیں اگر آپ غور سے دیکھیں کہ نومبر کی 12 تاریخ کے بعد جو پاکستان سامنے آ رہا ہے، اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ پاور جو ہے وہ مکمل طور پہ سینٹرلائزڈ، جو پہلے میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی جتنی سینٹرلائزڈ اب آ رہی۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ عدالتی نظام مکمل طور پہ ریسٹرکچر ہو گیا، اور تیسرا یہ کہ اس وقت ریاست کا جو کور آپریٹنگ سسٹم ہے وہ مکمل طور پہ ملٹری بیکڈ۔ یہ 3 کیریکٹرسٹکس ہیں جو میں نے اپنی زندگی میں پہلے پاکستان میں ہوتے نہیں دیکھی۔ اب پاور کہتے ہیں کہ پاور ان اٹ سیلف از نیوٹرل۔ پاور کا استعمال یا پاور کی سمت جو ہے وہ سب کچھ ڈٹرمن کرے گی۔ پاور سینٹرلائز ہو گئی ہے اس ملک کے اندر، اب اس پاور کو استعمال کس طرح کیا جاتا ہے۔ ایک ماڈل جو سامنے آتا ہے وہ مصر کا ماڈل ہے، اس میں جنرل سیسی بیٹھے ہیں، انہوں نے پاور کا استعمال کیا تھا اسٹریٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے، سیاست کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ ایک اور ماڈل ہے جو ساؤتھ کوریا کا ماڈل کہلاتا ہے، جس میں جنرل پارک تھے، مکمل طور پہ فیصلہ سازی جو ہے وہ سینٹرلائز تھی، پاور سینٹرلائز تھی۔ انہوں نے اس پاور کو استعمال کیا نیشن بلڈنگ کے لیے، انہوں نے اس پاور کو استعمال کیا کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو کس طرح اٹریکٹ کرنا ہے۔ انہوں نے اس پاور کو استعمال کیا کہ ملک کے اندر سے غربت کو دور کس طرح کرنا ہے۔ تو صافی صاحب، پاور سینٹرلائز ہو گئی ہے، اس پاور کا استعمال کیسے ہوتا ہے اور معیشت کس سمت میں جاتی ہے اس پاور سینٹرلائزیشن کے نتیجے میں، یہ دیکھنا بھی باقی ہے۔ جی، ٹائم ول ٹیل۔ نہیں، لیکن بہرحال جو سال کے شروع میں ہم جہاں کھڑے تھے اور آج جہاں کھڑے ہیں تو اس میں کیا فرق واقع ہوا ہے؟ دیکھیے، معیشت کو بڑا پیچیدہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔
معاملہ اتنا کمپلیکس نہیں ہے. اگر دو رخ دیکھ لیں سکے کے، ایک بیرونی معیشت اور ایک اندرونی معیشت. بیرونی معیشت کے جتنے بھی اشاریے سامنے آ رہے ہیں، دیکھیے آپ سال کے شروع میں کہہ رہے ہیں 1.5 سال پہلے اسٹیٹ بینک کے پاس $4 ارب پڑا تھا، آج 16 ارب ہے. اتنے شارٹ پیریڈ میں 400% اضافہ ہونا تو کچھ تو ہو رہا ہے، کہیں نہ کہیں کچھ تو ہو رہا ہے. ایک ریکوٹیک کا پروجیکٹ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے اندر کوئی $3.5 ارب کی اس سال کے دوران کمٹمنٹ ہوئی ہے. اب ہم میڈیا بک کھولتے ہیں، ٹی وی اسکرین دیکھتے ہیں، اس میں کہتے ہیں کہ جی بلوچستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، بم پھٹ رہے ہیں. یہاں پہ صافی صاحب سویڈش کمپنیاں آئی ہیں، انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے. سویڈن کی کمپنی ہے، فن لینڈ کی کمپنی آئی، جاپان کی کمپنی آئی ہے، کینیڈا نے 50% لگا رکھا ہے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک امریکہ کا ادارہ ہے جو ایکسم کہلاتا ہے، ایکسپورٹ امپورٹ بینک، $1.3 ارب کی کمٹمنٹ کی ہے اس نے ریکوٹیک کے اندر. یہ میں ایک ٹرک کی خاص طور پہ تصویر لایا تھا آپ کو دکھانے کے لیے. یہ $1.3 ارب ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ ٹرک خریدیں، یہ 700 ٹن کا ایک ٹرک ہے. اس کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی کھڑا ہوا ہے اور یہ آپ کو اس کے ٹرک کے سائز بتاتا ہے. ٹھیک. $1.3 ارب کی گارنٹی ایکسپورٹ امپورٹ بینک دے رہا ہے. اس سال میں اس نے دی ہے کہ آپ جائیں. یہ $5 ملین کا ایک ٹرک ہے، یہ ریکوڈیک میں جائے گا. ریکوڈیک کے اندر انہوں نے ٹینڈر مانگا تھا کہ $1 بلین کی کنسٹرکشن کرنی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ ٹینڈر کون جیتا ہے؟ وہ فلور کارپوریشن ہے امریکہ کی، جو سب سے بڑی کنسٹرکشن کمپنی. دنیا بھر پازیٹیو ہوئی ہے، بلوچستان میں پیسہ ڈالا جا رہا ہے. ٹھیک. اور ہم پاکستان کے اندر مجھے لگتا ہے کہ ایک وہ خلیج پورا نہیں کر رہے. میڈیا میں یہ چیزیں آپ لوگ نہیں اٹھاتے رہی. اور اس حوالے سے عامر رانا بہت تحقیق کرتے ہیں، لکھتے بھی ہیں، تو دہشت گردی کے لحاظ سے پاکستان کی ریٹنگ مثبت ہوئی یا منفی رہی اس سال کے دوران؟ ایک اور برا سال تھا پاکستان کے لیے سیکیورٹی کے کانٹیکس کے اندر، کیونکہ 33% مزید اضافہ ہوا دہشت گردی میں پچھلے سال کی نسبت. پچھلے سال جب ہم بات کر رہے تھے تو ہم کہہ رہے تھے کہ 49% اضافہ ہو گیا. تو آپ اس کو سمجھیے کہ 2009 اور 2013 کے بعد اب جو ہے اس لیول کے اوپر دہشت گردی پہنچ گئی. اس میں کوئی اگر پازیٹیو بات یہ ہے کہ اس سال میں سب سے زیادہ دہشت گرد اگر کسی ایک سال میں مارے گئے وہ 2025 ہے. لیکن اس کی نیگیٹو سائڈ یہ ہے کہ اسی سال میں پاکستان 9/11 سے لے کے اب تک سیکیورٹی فورسز ایک سال میں سب سے زیادہ وہ ٹارگٹ ہوئے، ان کی جو ہے شہادتیں ہوئیں. تو آپ اس کو دیکھ لیں، یہ اسٹیٹسٹکس بتا رہے ہیں کہ اس وقت مسئلہ خاصا پیچیدہ ہے، اور پیچیدگی کا احساس آپ کو ہے کہ وہ افغانستان کی وجہ سے بھی ہے، انٹرنل ڈائنامکس کی وجہ سے بھی ہے، ریاست کی پالیسی. بلوچستان کا خاص طور کے اوپر وہاں پہ 32% اضافہ ہے اس سال کے اندر، اور بڑا خطرناک ہے. بلوچستان کا اضافہ زیادہ خطرناک ہے خیبر پختونخوا سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا پوری اسٹریٹجی چینج ہوئی ہے. اب سڑکوں کے اوپر قبضہ، اور یہ نہیں ہے کہ 2-3 گھنٹے کے لیے، یہ ہوتا ہے کہ کئی دن جو ہے اب خبریں آتی ہیں کہ وہ انسرجنس کے پاس ہے. یہ بہت بڑا ایک الارمنگ ہے. جعفر ایکسپریس کا حادثہ اس کے اندر ہوا، ملٹری کے جو انسٹالیشنز ہیں وہ ٹارگٹ ہوئیں. تو بلوچستان کی صورتحال پیچیدہ ہے. اگر آپ اس کو معیشت کے ساتھ جوڑ کے دیکھتے ہیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. پاکستان کا جو معیشت ہے وہ سیکیورٹی کے بغیر آپ ایک اس کو امیجن نہیں کر سکتے. کوئی اچھی معیشت ہوگی، انویسٹمنٹ آئے گی، یا اس کا پوٹینشیل جو ہے وہ پورا پیچھے چلا جاتا ہے. یہاں پہ فرق سلیم صاحب نے بہت آپ کو اعداد و شمار دیے. یہ ایگزیم کی بھی مثال دی کہ ان کے $1 ملین تو ہیں، لیکن آپ اس سیکیورٹی زون کو، میں باقی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا منرلز کے سیکٹر میں ہو کیا رہا ہے، وہ ایک عجیب داستان ہے. وہ ایک المیہ پاکستان کا، ایک علیحدہ بلوچستان میں اور پاکستان کا. میں صرف سیکیورٹی کے کانٹیکس میں صرف بات کروں گا کہ آپ پورا جو چاغی کا جو پورا ریجن ہے جہاں پہ آپ کا منرل ریسورس ہے، جس کے لیے آپ دنیا کو بلا رہے ہیں، اس کے ساتھ سیکیورٹی کاسٹ آپ دیکھ لیں. ایک منرل کوریڈور بنا رہے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ جو ہے وہ ہزاروں
एकड़ के ऊपर फैले हुए हल्के को एरिया को जो है वो कैमोफ्लाज करके कॉरिडोर बना लें, और उसके अंदर जो है वहाँ पे पानी से लेके सप्लाई और बाकी उसके लिए भी सिक्योरिटी के अलहदा अखराजात हैं। अगर इतना ही आप इसको समझ रहे हैं कि पॉजिटिव डेवलपमेंट है, तो ये फिर सिक्योरिटी के इश्यूज़ की वजह से वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव उसके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है। और हुआ भी यही है कि इधर दहशतगर्दी के वाक़यात उन एरियाज़ में बलूचिस्तान में बढ़ना शुरू हो गए हैं जो जहाँ पे कभी एक हमला भी रिपोर्ट नहीं हुआ था इन पूरे एरियाज़ के अंदर। तो सूरत हाल ख़ासी पेचीदा है, और इस्लामाबाद के अंदर भी हमें पता है कि हमला हुआ, लेकिन रियासत की पॉलिसी एक है हार्ड रियासत की तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी के मामलात जो हैं इस अप्रोच से तो ना दुनिया के आज तक किसी खित्ते में नॉन हिस्ट्री के अंदर ना हल हुए हैं, और अगर दुनिया में नहीं हुए, अगर आप कंपैरिजन के ऊपर ही बात कर रहे हैं इंडिया के समेत, तो फिर इधर भी नहीं हो सकते। अच्छा, दुनिया का आपने जिक्र किया, तो दुनिया के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे रहे? जब साल शुरू हो रहा था तो हम कहाँ खड़े थे, और अब इख्तिताम पे हम कहाँ खड़े हैं? अहमद अज़हर जी, बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब। मैं फ़ारूक साहब के अल्फाज चुराऊँगा। इन्होंने नवंबर का जिक्र किया, मैं मई का जिक्र करूँगा। मई के 10 दिन जो जंग रही है, उससे पहले पाकिस्तान ख़ारजा महाज पे यानी फ़ॉरेन पॉलिसी डोमेन में पाकिस्तान और था, उसके पिछले 70 साल भी पाकिस्तान और था, और मई के बाद वो द वॉर दैट चेंज्ड एवरीथिंग, उसने पाकिस्तान का स्टैचर जो है उसको जितनी तेज़ी से तब्दील किया इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, वो इंसानी तारीख़ में, नॉन ह्यूमन हिस्ट्री में मैंने आज तक नहीं पढ़ा कि कोई मुल्क इस तरीके से आगे। साफ़ी साहब, की हेनरी किसिंजर उस फॉरेन पॉलिसी के बारे में कहते हैं कि आपकी कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं होती जब तक आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर ना हो, और सांसू ये कहता है कि गलत फॉरेन पॉलिसी से ज़्यादा ख़तरनाक होती है स्ट्रेटिजिक कन्फ्यूजन। इन पिछले 8 माह से, यानी आपने जिक्र किया जनवरी के पहले जनवरी से, और अब पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है, पाकिस्तान की 70 साल की फॉरेन पॉलिसी की जो स्ट्रेटिजिक कन्फ्यूजन्स थी वो ख़त्म हो गई। हमारे 4 टोटल थिएटर्स से, एक हमारा इंडियन थिएटर होता है जिसको हम फॉरेन पॉलिसी का कंटूर जिसको कहते हैं, दूसरा हमारा सेमी थिएटर है अफ़गानिस्तान, तीसरा पाकिस्तान रोल इन द मुस्लिम वर्ल्ड, एंड द फोर्थ वन इज़ कि पाकिस्तान मेजर पावर्स के दरमियान में कैसे नेविगेट करता है। इंडिया के बारे में हमें क्लैरिटी मिल गई, वी आर क्लियर। उन्होंने हम पे हमला किया, पहली दफ़ा इस न्यूक्लियर एनवायरनमेंट के अंदर कन्वेंशनल अटैक किया, 2 न्यूक्लियर पावर की आपस में जंग हुई, डॉक्ट्रिन ऑफ डिटरेंस जो है वो ख़त्म हो गया, और उसके बाद अब हम देख रहे हैं एक नए वॉर सिनेरियो को, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया किसी भी टाइम दोबारा भी हमला कर सकता है, क्योंकि उनका रेटरिक इस तरह का। अफ़गानिस्तान के बारे में जो हमारी कन्फ्यूजन थी कि हमने उनको कैसे डील करना है, हमने उनको अपने अंदर रखा, 40 लाख के करीब रेफ्यूजीज़ लिए, वो हमारी पीठ में छुरा क्यों घोंप रहे हैं टीटीपी और BLA की शक्ल में, फितना अल ख़वारिज फितना हिंदुस्तान की शक्ल में। सो अब हमें वहाँ पे भी क्लैरिटी मिल गई है कि हमने अफ़गानिस्तान को भी वैसे ही डील करना है जिस तरह हम हार्ड पावर और कोल्ड फॉरेन पॉलिसी के साथ किसी भी और मुल्क को डील करते हैं। थर्ड, पाकिस्तान का रोल इन द मुस्लिम वर्ल्ड, जो कि कन्फ्यूजन थी, पाकिस्तान की उम्मत का क्या कॉन्सेप्ट है, पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। हमें ये बात भी क्लियर हो गई कि लार्जर मिडल ईस्ट के अंदर अमन पाकिस्तान के फ़ायदे में है, और पाकिस्तान का एक रोल है मिडल ईस्ट के अंदर पीस और स्टेबिलिटी लेके आने के लिए। आपने देखा डिफेंस पैक्ट की शक्ल में, और फिर राइजिंग लाइन जब इसराइल ने ईरान पे किया, पाकिस्तान ने जो रोल प्ले किया स्टेबिलिटी को लेके। और चौथा, जो हमें हमेशा से कन्फ्यूजन रहती थी कि आइदर विल बी इन द कैपिटलिस्ट ब्लॉक या कम्युनिस्ट ब्लॉक में जाएंगे, अमेरिका के पास जाएंगे, या रशिया चाइना के साथ ताल्लुकात बनाएंगे, लेफ्ट पे रहेंगे या राइट पे रहेंगे। हमें ये भी क्लैरिटी मिल गई कि हमने बैलेंस के साथ इन सारी जो पावर्स हैं इनके साथ, इनके दरमियान में नेविगेट करना। सो ये सारी जो स्ट्रेटिजिक कन्फ्यूजन्स पाकिस्तान की ख़त्म हुई हैं 2026, इन स्ट्रेटिजिक कन्फ्यूजन्स को ख़त्म होने के बाद जो हमने फाउंडेशन ले की है, जो बुनियादें रखी हैं, उसकी सूरत में उसका आउटकम और उसके ऊपर बिल्डअप होगा। सैमुअल पी हंटिंगटन एक थिंकर गुजरे हैं, 1992 में उन्होंने थीसिस दिया था क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का। उन्होंने कहा था वर्ल्ड अब मल्टीपोलर होने जा रहा है, जिसमें मल्टीपल पोल्स होंगे। एक अमेरिका का जिक्र किया, एक रशिया का, एक चाइना का। उन्होंने कहा एक ऐसा पोल होगा जो मिडल ईस्ट को और साउथ एशिया को इन्फ्लुएंस करेगा, लेकिन उस पोल को लीड कौन सा मुल्क करेगा, मुझे उसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। आज आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान इज़ एमर्जिंग एज अ न्यू पोल। हम अब लेफ़्ट राइट की पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे, हम एक पाकिस्तान सेंट्रिक अलायंस की बात कर रहे हैं, जिसकी अमेरिका भी रिस्पेक्ट करेगा, जिसकी चाइना भी करेगा, जिसकी मुस्लिम दुनिया भी करेगी। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के लिए 2025 इज़ द ईयर ऑफ ग्रेट चेंज, और इसके जो रिपरकशंस और इम्पैक्ट्स हैं आपको आने वाले 2 दहाइयाँ, 3 दहाइयाँ, कई दहाइयों तक नज़र आएंगे। ये जानेंगे हम फ़ारूक सलीम साहब से सफारती कामयाबियों के बावजूद हमारी मईशत क्यों बेहतर ना हो सकी, और आम आदमी तक इन ताल्लुकात की बेहतरी का फ़ायदा क्यों नहीं पहुँच सका।